تیسرا جواب، ہم ڈائریکٹ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی شخص اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہا ہے تو وہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے قرآن پاک پڑھ رہا ہے. وہ ترجمہ انہوں نے اپنے پرسنل نوٹس نہیں بنائے تھے، اور نہ نوٹ چھاپنے کے لیے انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا. ان کو تو عربی بھی آتی تھی، نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو اللہ کے لیے وقف تھے. انہوں نے تو اس لیے کیا تاکہ عوام الناس تک ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن پہنچ جائے. مجھے بتائیں، صحابہ کرام جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، جب ان کی اپنی نیٹو لینگویج میں قرآن آیا عربی کے اندر، ان کو ہدایت مل گئی، تو مسلمان کو ہدایت نہیں ملے گی؟ آج اگر اردو ترجمہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، گویا کہ ہماری زبان میں قرآن آ گیا، اس کے عقائد و نظریات ایک مینیجیبل فارم میں تو میرے تک پہنچ گئے. بریلوی ہیں تو آپ احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیں، دیوبندی ہیں تو تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، اگر اہل حدیث ہیں تو جوناگڑھی صاحب کا پڑھ لیں، شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، اور اس چکر سے باہر نکلیں کہ فلاں کا پڑھنا ہے فلاں کا نہیں پڑھنا. اور بھائی شرم کا مقام ہے، آج اگر بی بی سی یا CNN کے اوپر کوئی ٹکر چلتا ہے تو دنیا کا ہر انسان اس ٹکر کا ایک ہی مطلب لیتا ہے. اور قرآن کے بارے میں یہ کہتے ہیں جی ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں. اگلے دن مفتی منیف صاحب بھی کہہ رہے تھے کئی مطلب ہوتے ہیں. جی ہمیں پتا ہے، ولد الحرام میں بھی حرام آتا ہے اور مسجد الحرام میں بھی حرام آتا ہے. کئی مطلب نہیں، ولد الحرام میں حرام کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اور مسجد الحرام میں بھی حرام کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. وہ جگہ بتا دیتی ہے کہ وہاں پر اس کا کیا معنی ہوگا. یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. قرآن پاک کی زبان عربی ہے، زندہ ہے. آج بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربی جانتے ہیں. مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں، 1.5 کروڑ کرسچنز. ان کے سامنے آپ یہ کتاب لے جائیں اور انہیں کہہ کہ بتائیے کیا لکھا ہے، تو وہ آپ کو آپ کے مولانا صاحب سے بہتر ترجمہ بتائیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی عقیدہ اور نظریہ نہیں ہوگا. جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو اسی طریقے سے منوان بتائیں گے. اور حضرت AI، حضرت گوگل، اس کے تو کیا کہنے ہیں.